بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں ایران اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کی تیل کی تنصیبات پر شدید بمباری۔ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایران کے آئل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ رات گئے ایندھن ذخیرہ کرنے کی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق جنوبی تہران میں مرکزی ریفائنری کے قریب واقعہ آئل ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ شمال مغربی تہران میں بھی آئل ڈیپو پر حملہ ہوا، جہاں دور سے آگ کے خوفناک شعلے اور دھواں اڑتا دیکھا گیا، جبکہ دارالحکومت کے علاقے شہران میں ایک اور حملے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق طیاروں نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ایرانی فوج کے زیر استعمال متعدد فیول سٹوریج کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ ٹینک فوجی انفراسٹرکچر کی معاونت اور فوجی اداروں کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اسرائیلی فوج نے ان حملوں کو ایران کے فوجی انفراسٹرکچر کے خلاف کارروائیوں میں اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران کی صلاحیتوں کو کمزور کرنے اور اپنے خلاف خطرات ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا 24 گھنٹے میں 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے بتایا کہ 21 امریکی بحرین میں نیول اڈے پر مارے گئے۔ تہران ریفائنری پر حملے کے بعد حیفا ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی تیل جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے بھی حیفا میں اسرائیلی نیول بیس پر میزائل فائر کرنے کا دعویٰ کیا۔ ادھر عراق کے شہر اربل میں واقع اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ کویت ایئرپورٹ نے فیول ٹینکروں کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے جو اہلکار ہتھیار ڈال دیں گے انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے حملوں کا نشانہ بننے والے تمام ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی حملوں کا نشانہ بننے والے ممالک ہم سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی فضائی حدود پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے منظم منصوبہ موجود ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حملے جاری رہے تو جواب دیں گے، سعودی عرب کی پہلی بار ایران کو دھمکی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو جوابی حملے کی دھمکی دے دی۔ برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تہران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے سفارتی حل کا حامی ہے، تاہم اگر مملکت پر حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ برطانوی خبرساں ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دی، تاہم حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ وہ خلیجی ممالک نہیں بلکہ امریکی اہداف اور مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تہران کا مطالبہ ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے فوری بند کیے جائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوج کی بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ، مشرق وسطیٰ میں ممکنہ تعیناتی کی قیاس آرائیاں۔ امریکی فوج کی ایک بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ کر دی گئی، جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں ممکنہ تعیناتی کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج نے ایلیٹ ایئر بورن ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر کی بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ کر دی۔ عملے کو لوزیانہ جانے کی بجائے نارتھ کیرولائنا میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 4 سے 5,000 فوجیوں پر مشتمل بریگیڈ 18 گھنٹوں کے اندر تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج جلد ہی اس ڈویژن کے ایک ہیلی کاپٹر یونٹ کی مشرق وسطیٰ میں پہلے سے طے شدہ تعیناتی کا اعلان کرنے والی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی عوام کی بڑی تعداد زمینی فوج بھیجنے کے خلاف ہے۔ اس سروے کے مطابق صرف 12% امریکی اس کے حامی جبکہ 60% مخالف ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دفاع کا حق حاصل ہے، خطے میں امریکی اڈے استعمال ہوئے تو کارروائی کریں گے۔ ایران نے ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا کہ خطے میں موجود امریکی اڈے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ایسے میں ایران کو حق دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ ایک ٹی وی کو انٹرویو میں علی لاریجانی نے پیغام دیا کہ خطے کے ممالک امریکہ کو اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنے سے روکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو خطے کے
ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں۔ خطے کے ممالک جانتے ہیں کہ امریکہ اب ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا۔ امریکی اڈے دشمنوں کے لیے استعمال ہوں گے اور ایران حق کے دفاع میں کارروائی کرے گا۔ علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ ایران پر حملے کر کے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ اپنے غلط اندازوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ کئی امریکی فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ علی لاریجانی نے کہا، خامیوں کے باوجود ایرانی قوم دشمنوں کے خلاف متحد ہے۔ امریکا اور اسرائیل کی جارحیت کے جواب پر ایرانی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے ہمارے سپریم لیڈر اور 1000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے، اسے اپنے کیے کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ علی لاریجانی نے آبِ ہرمز سے متعلق واضح کیا کہ ایران نے آبِ ہرمز بند نہیں کی، جنگ کے باعث صورتحال متاثر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن جارحیت کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ چین کی امریکہ و اسرائیلی حملوں کی مخالفت، حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ چین نے ایران پر ہونے والے امریکی و اسرائیلی حملوں کی مخالفت کرتے ہوئے حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی۔ چین نے ایران اور خلیجی ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے اور بڑے ممالک تعمیری کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی چین نے ایران پر حملوں کی مخالفت کرتے ہوئے حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ بھی کیا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل روس نے بھی ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم کے سٹارمر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی تازہ صورتحال اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی اور اس کے علاقائی و عالمی سیکیورٹی پر ممکنہ اثرات پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس دوران خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایران کی جانب سے حملوں کے تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ سعودی عرب کی خود مختاری، استحکام اور سرحدی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔ رپورٹ کے مطابق گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی کوششوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں رجیم چینج ناممکن، امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کے ملک پر کنٹرول کا کوئی امکان نہیں، حملے فوجی قیادت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ رپورٹ ایران پر حملے سے ایک ہفتے پہلے مکمل کی گئی۔ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ فار نیئرسٹ پالیسی کے سینئر محقق نے واضح کیا کہ ٹرمپ کے آگے سر جھکانا ایرانی قیادت کے نظریات کے خلاف ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بحرین اور کویت کے خلاف ایران کے مسلسل حملے خطرناک جارحانہ اقدامات ہیں۔ خلیج تعاون کونسل GCC نے بحرین اور کویت پر ایران کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بحرین اور کویت کے خلاف مسلسل حملے خطرناک جارحانہ اقدامات ہیں جو علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ GCC کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ حملے ایران کی کشیدگی بڑھانے والے طرز عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے تہران کی جانب سے خطے پر کیے گئے ان حملوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اہم تنصیبات اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی اصولوں اور چارٹر کی کھلی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ سیکرٹری جنرل GCC نے مزید کہا کہ بحرین اور کویت کے خلاف مسلسل حملے خطرناک جارحانہ اقدامات ہیں جو علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ GCC کے تمام ممالک بحرین اور کویت کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ ان کی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔